نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان العظيم والكتاب المبين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معززین حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید ایک روشن کتاب ہے جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبی رحمت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اس لحاظ سے بیان فرمائی ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا تذکرہ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا، اور خصوصاً یہ جو آج کی رات آنے والی ہے جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبی رحمت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اللہ نے کسی ایک نبی کو بھی اس طرح کا مقام اور اس طرح کا مرتبہ اور یہ معجزہ عطا نہیں فرمایا جو اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمارے پیارے محبوب نبی رحمت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میں آج اس معجزے کی بات کر رہا ہوں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ وہ معجزہ وہ ہے کہ معراج کی رات 27 رجب المرجب میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین آسمان کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کو بلا کر عرش معلی سے اوپر مکان لا مکان کی حدیں ختم ہونے کے بعد اللہ نے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرما دیا۔ اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی رات کا کچھ پہر۔ اب یہاں سے جو اللہ جل مجدہ الکریم بیان فرما رہا ہے
وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض نہ کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بخود اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بخود یہ چاہ رہے تھے، نہیں، بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلی نسبت اپنی طرف فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سارے معترضین جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراض کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص سے، ہر کمتر سے، ہر اس شے سے جس میں نقص ہے اس سے وہ رب پاک ہے، اور وہ اپنے بندہ خاص کو اس مقام تک لے گیا۔ یعنی بندہ خاص سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور یہاں پر جو عبد کا لفظ بیان کیا اس سے مراد ان معترضین کا جواب ہے، ان کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ روح اور خصوصاً نیند کے عالم میں ہوئی، لیکن نہیں، عبد کا لفظ جو ہے وہ محیط ہی جسم اور روح کے ساتھ مقید ہے، کہ یعنی جس چیز کے ساتھ جسم اور روح قائم ہوگی اس ہستی پر، اس ذات پر عبد کا لفظ جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، وہ اس کو پہنچتا ہے۔ تو لہذا عبد کا لفظ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور کو معراج جو ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ، یعنی جسم، جسد مع روح، یہ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا معجزہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ کی ذات وہ بلند و بالا ذات ہے، وہ قدرت کی اس کی نشانیاں ہیں، وہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی وہ سیر اپنے بندے خاص کو کس لحاظ سے کروائی کہ رات کے کچھ پہر کے اندر ہم نے مسجد حرام کی سے ابتدا کی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو نشانیاں تھی وہ ساری کی ساری دکھا دی۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی ذات ہے جو سننے والی بھی ہے، جو دیکھنے والی بھی ہے۔ یہاں سے مراد اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ہم اسی انہو کو ہم لٹائیں بعبدہ کی طرف تو یہاں سے مراد نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری نشانیاں جو ہے وہ دکھائی، اور ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور سب سے بڑا مقام معراج کا جو ہے وہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن سورہ، بہت ہی خوبصورت صورت کے اندر دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنا قدرت والا، رحمت والا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان، کندھے کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور ما کانا ما یکون کا علم جو ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے عطا فرما دیا۔ اور یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبی رحمت امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس رات میں عطا فرمائی۔ اس رات کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب پر یہ کروڑہ رحمتوں اور فضل اور شانوں کا معاملہ فرمایا ہے، اگر ہم بھی اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے محبوب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہم پر بھی وہی رحمتیں، وہی نوازشیں، وہی برکتیں، وہی بخششیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی اور آپ کی محبت اور ادب اور عشق سے ہمارے قلوب و ذہان کو مزین فرمائے، اور ہماری دین و دنیا، قبر، حشر، آخرت کو اللہ اپنے محبوب اور اپنے نور سے معمور اور مزین فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔